ابان بن تغلب جو ہیں یہ ابو داود انصاری سے اور وہ حارث حمدانی امیر المومنین کے بڑے مخلص صحابی تھے، ان سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ حارث حمدانی عربی میں بعض اوقات اشعار میں کسی لفظ کے آخری حرف کو گرا دیتے ہیں، وہ اختصار کی خاطر، یا ہار حمدان، یہ شعر وہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، ابن ابی الحدید میں شرح ابن نہج البلاغہ میں، ہماری کتابوں میں بھی ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا یا ہار حمدان من یمت یرنی من مؤمن او منافقا قبلا، ہر مومن اور منافق جو ہے وہ مجھے دیکھے گا، کوئی جو ہے نا وہ خوشگوار حالت میں دیکھے گا، کوئی ناخوشگوار حالت میں دیکھے گا، تو یہ آخر سے حذف کر دیتے ہیں بعض اوقات۔ جس دیبل خزائی کا جو مرثیہ ہے اس میں ہے افاطم لو خلت الحسین مجدلا، اس میں یا فاطمہ تو افاطمہ تو نہیں ہے، آخر سے میم کو گرا دیتے ہیں، اختصار کی خاطر آخری حرف کو گرا دیا جاتا ہے۔ یا ہارو حمدان اصل میں تھا یا حارث حمدان، کیونکہ پورا نام حارث حمدانی ہے۔ اسی طرح افاطم لو خلت الحسین مجدلا، تو یہ حارث حمدانی جو ہیں وہ کہتے ہیں دخلت علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، میں امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال ما جاء بک، ما جاء بک، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ امیر المومنین جو ہے نا وہ پوچھ رہے ہیں ما جاء بک، یعنی سادہ اور عام فہم ترجمہ یہ کر سکتے ہیں، حارث حمدانی سے فرمایا کیسے آنا ہوا۔ ما جاء بک کا لفظی ترجمہ بنتا ہے یعنی کون سا عمل یا کون سا کام تجھے میرے پاس جو ہے نا وہ لایا ہے، لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے۔ آپ کہیں بھئی کیسا آنا ہوا، کیوں جو ہے نا وہ آئے ہو، فقلت حبی لک یا امیر المومنین، بولا اور کوئی کام نہیں ہے، آپ کی محبت جو ہے نا مجھے کھینچ کے جو ہے نا وہ آپ تک لائی ہے، حبی لک یا امیر المومنین۔ فقال، اچھا یہ عجیب ہے، فقال یا حارث اتحبنی، یعنی تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ فقلت نعم واللہ یا امیر المومنین، ظاہر ہے جب امیر المومنین نے پوچھا ہے تو اس کو قسم کھانی پڑے گی، فقلت نعم واللہ یا امیر المومنین، واللہ شریک قسم یہ ہے، شریک قسم، باقی جو قسمی عالم کی قسم، مسجد کی قسم، وہ یہ جو اب ہمارے اکثر ذاکرین مینو ممبر دی قسم، وہ ممبر کی قسم ہوتی نہیں ہے، نہ اس کے دل میں ممبر کا کوئی احترام ہوتا ہے، ورنہ ممبر پر بیٹھ کے کھلم کھلا جھوٹ نہ بولتا، کھلم کھلا امیر مومنین پر الزامات نہ لگاتا، کھلم کھلا نماز کے خلاف نہ بولتا، کھلم کھلا مینو ممبر دی قسم۔ تو جو شریک قسم ہے واللہ باللہ تاللہ، ایک قسم ایسی ہے کہ اگر قسم کھانے والا جھوٹا ہو موقع پر مر جاتا ہے۔ وہ قسم امام رضا نے بھی ایک غلط مخبری کرنے والے کو کھلائی، امیر المومنین نے بھی کھلائی، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کھلائی۔ امام رضا غالباً میں نے کسی مجلس میں بیان بھی کیا ہے، مخبری کی مامون کے پاس کہ امام رضا جو ہے نا اسلحہ جمع کر رہے ہیں اور جو ہے نا وہ آپ کے خلاف قیام کرنے والے ہیں، امام کو بلایا، انتہائی توہین آمیز انداز میں جو ہے نا وہ سوال جواب کیے اس ملعون نے کہ بھئی فلان کی خبر یہ ہے، آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ، موقع پر اس کو حاضر کیا گیا اور کہا کہ بھئی یہ اس کا کہنا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اسے کہے کہ وہ قسم کھائے ہے، دعویٰ اس کا تھا نا کہ امام اسلحہ جمع کر رہا ہے، امام تمہارے خلاف جو ہے نا وہ قیام کرنے والے ہیں۔ اصولی طور پر
جو مدعی ہوتا ہے نا وہ گواہ پیش کرتا ہے. اگر مدعی کے پاس گواہ نہ ہو پھر جو منکر ہوتا ہے نا اسے قسم کھلائی جاتی ہے. اب اس کی مرضی ہے، چاہے تو قسم کھا کے مدعی کو بے دخل کرے یا کہے میں قسم نہیں کھاتا، یہ مدعی جس کے پاس گواہ نہیں ہے نا یہ قسم کھائے. اچھا اس کیس میں مدعی کون ہے؟ وہ مخبری کرنے والا نا، غلط شکایت لگانے والا. کس کے خلاف دائر کیا گیا ہے؟ امام رضا علیہ السلام. اس بدبخت کے پاس گواہ تو تھے نہیں، امام نے قسم نہیں کھائی. سچی قسم کھانا مکروہ ہے، سچی قسم کھانا. امیر المومنین کا فرمان کئی دفعہ سنا چکا ہوں میں آپ کو کہ 3 کام ایسے ہیں، ثلاثۃ لا یموت صاحبہن حتی یذوق وبالہن. 3 گناہ ایسے ہیں جو ان 3 گناہوں کا مرتکب ہوگا، کرے گا، مرنے سے پہلے ان 3 گناہوں کی سزا اس کو ملے گی، پھر اس کو موت آئے گی. نمبر 1 البغی، ظلم. ظالم کبھی نہیں بچ سکتا، مرنے سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں جلدی یا دیر سے، اور ہم نے ظالموں کا انجام دیکھا، صدام کا بھی دیکھا، قذافی کا بھی دیکھا جی، اور جو دنیا میں ظلم کر رہے ہیں ان کا انجام جو ہے نا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں جلد جو ہے نا وہ دکھائے گا. وہ قاتلان حسین کو جو ہے نا کس طرح بندہ واقعاً جو ہے نا جسے کہتے ہیں ٹھنڈا ہو جاتا ہے بندے کا دل. اور جب مختار الثقفی ظالموں سے پوچھ کے ان کے مظالم کے مطابق جو ہے نا ان کو وہ سزا وہ دے رہا تھا. البغی. دوسرا قطیعۃ الرحم، جو قطع رحم کرتا ہے، والدین کے ساتھ قطع کلامی، بھائیوں کے ساتھ قطع کلامی. البتہ یہ بتا دوں آپ کو کہ جو میاں بیوی ہے نا وہ رحیم نہیں ہوتے. میاں بیوی اگر یہ ان کی قطع کلامی ہو تو یہ قطع رحم کے زمرے میں نہیں آتا. حقوق ہیں ان کے، اس کے اس پر، لیکن یہ بہن بھائیوں کی طرح، خالہ کی طرح، ماموں بھانجا کی طرح، چچا بھتیجا کی طرح یہ رحیم نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسرا گناہ جو بھی کرے گا خدا اس کو سزا دیتا ہے، الیمین الکاذبہ، جھوٹی قسم کھانا. جھوٹی قسم کھانا وہ گناہ ہے کہ جس کی سزا مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. باقی سچی قسم کھانا وہ مکروہ ہے. کئی ایسے واقعات ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ان کے قبضے میں ایک پلاٹ تھا. ایک بندے نے آ کے کہا کہ فرزند پیغمبر یہ آپ نے اس پر ناجائز قبضہ جمایا ہوا، یہ میرا ہے. اچھا جی، اصولی طور پر جو قاضی ہے وہ اس مدعی کے پاس، غلط مدعی کے پاس گواہ تو تھا نہیں، تو قاضی نے امام سے کہا، امام زین العابدین علیہ السلام سے، اس کے پاس گواہ تو ہے نہیں، اگر آپ اس کو بے دخل کرنا چاہتے ہیں تو آپ قسم کھائے. فرمائے لے جائے پلاٹ میں جو ہے نا وہ قسم نہیں کھاتا. لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی کو اپنی قسموں کا نشانہ مت بناؤ. ہاں قسم، امام علیہ السلام نے کیسے کہ قسم کھائے، وہ جیسے ممبر کی قسم، علم کی قسم، واللہ الجلیل العلی العظیم، اللہ کے ساتھ اللہ کی کچھ اور صفات کو بھی شامل کر کے قسم جب کھانے لگا، امام نے فرمایا نہیں، یوں نہیں، جن الفاظ سے میں قسم کھلاؤں گا نا اس طرح قسم کھائے. یہ اگر مرد کا بچہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہا اسے کہو برئت من حول اللہ وقوتہ، مطلب یہ بنتا ہے کہ میں اللہ کی قوت اور طاقت سے بے نیاز، اور اپنی قوت اور طاقت پر مجھے بھروسہ ہے اگر میں سچ بولوں. اس طرح قسم کھاؤ. اس طرح قسم کھلائی اور موقع پر مامون اور امام کے سامنے تڑپتے جو ہے نا اس نے جان دے دی، مر گیا. ہاں اچھا جی، قسم کی بات ہو رہی تھی. واللہ، نام واللہ یا امیر المومنین. اچھا تو جو شرعی قسم ہے وہ واللہ باللہ تعالیٰ ہے. مسجد کی قسم بھی جو ہے نا وہ یعنی کھا سکتا ہے بندہ لیکن فائدہ نہیں ہے. یعنی مسجد کی قسم کھا کے آپ کسی مدعی کو بے دخل نہیں کر سکتے، نہ علم کی قسم کھا کے، نہ قرآن کی قسم کھا کے. بعض لوگ کہتے ہیں اور مجھے اپنی زندگی کی قسم، تیری زندگی کی قسم. یہ سارے کے سارے جو ہے نا ڈرامے ہیں. وہ ان کی قسم سے جو ہے نا نہ کوئی مدعا ثابت ہوتا ہے نہ کوئی بے دخل ہوتا ہے. اچھا قالا
فرمایا واقعاً اگر تو میرا محب ہے اما لو بلغت نفسک الحلقوم، حلقوم یہ ہے نا، حلقوم یہ جو دو، ایک سانس کی نالی ہے اور ایک خوراک کی نالی ہے نا، ذبح کے موقع پر دونوں کو جو ہے نا وہ کٹنا چاہیے۔ نظام دیکھیں جی، نظام بالکل یہ دونوں، یہ کیا کہتے ہیں، خوراک کی نالی اور سانس کی نالی یوں بالکل دونوں سوراخ ملے ہوئے ہیں، اور جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو وہ لقمہ کہیں یا وہ گھونٹ، وہ خود بخود جو نا آٹومیٹک ایک پردہ ہوتا ہے جو سانس کی نالی کو بند کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ خوراک کی نالی میں چلا جاتا ہے۔ اگر سانس کی نالی میں چلا جائے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا مر گئے اس لیے کہ پھیپھڑے میں پانی چلا گیا، پھیپھڑا اس کا جو ہے نا میرے خیال سرجری وغیرہ بھی جو ہے نا وہ کھانسی، مسلسل کھانسی ہوتی رہتی ہے۔ حلقوم جو ہے نا وہ خوراک کی نالی کو کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ لگتا ہے ایسا کہ جب بندہ مرتا ہے نا تو روح نیچے سے اوپر کی طرف نکلتی ہے، حتی اذا بلغت التراقی، یہ دونوں جو ہے نا ہنسلی کی ہڈیوں کو کہا جاتا ہے۔ تو کہیں حلقوم کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہیں جو ہے نا وہ تراقی کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہیں امام نے صرف اشارہ کیا ہے بھائی تمہارے روح کے یہاں تک دیکھنے کی دیر ہے، پھر تجھے رسول خدا کی بھی زیارت نصیب ہوگی اور امیر المومنین کی بھی زیارت نصیب ہوگی۔ یہ ہے یا ایک نعرہ لگا کے چلا گیا؟ اچھا، لو بلغت نفسک حلقوم، تیری روح جو ہے نا نکلتے وقت حلقوم تک جیسے ہی پہنچے گی، رأیتنی حیث تحب، تو مجھے اس حالت میں دیکھے گا جو تیرے لیے پسندیدہ ہو، یعنی جس حالت کو دیکھ کے تیرا جو ہے نا وہ دل خوش ہوگا یا جی خوش ہوگا؟ جی نہیں کہتے، اچھا تیرا دل خوش ہو جائے گا۔ وَلَوْ رَأَيْتَنِي، اور تو اگر وہ دیکھے، ایک تو مرتے وقت نا، اور کہاں دیکھے گا؟ وَلَوْ رَأَيْتَنِي، اور جب تو مجھے اس وقت دیکھے گا کہ انا اذود الرجال عن الحوض ذدود غریبت الابل، کہ میں حوض کوثر سے کچھ لوگوں کو اس طرح بھگاؤں گا، قریب نہیں آنے دوں گا کہ جس طرح وہ ایک مالک کے اونٹ ہوتے ہیں نا، وہ ایک ساتھ جا کے گھاٹ پر پانی پیتے ہیں، اور اگر کوئی اجنبی اونٹ ان میں آ جائے سب بھی اس کو مل کے مار کے بھگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میں کچھ لوگوں کو جب اس طرح حوض کوثر سے بھگاؤں گا جس طرح ایک اجنبی اونٹ کو جو ہے نا وہ باقی ریوڑ کے اونٹ بھگاتے ہیں مار کے، اس وقت بھی تیرا دل خوش ہو جائے گا روز قیامت، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، رأیتنی حیث تحب، اس وقت بھی جو ہے نا وہ تیرا دل خوش ہو جائے گا۔ وَلَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا مَارٌ عَلَى الصِّرَاطِ بِلِوَاءِ الْحَمْدِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ لَرَأَيْتَنِي، اور جب تو دیکھے گا کہ میں رسول خدا کے آگے آگے لواء الحمد اٹھا کے پل صراط کو عبور کر رہا ہوں گا، اس وقت بھی تیرا دل خوش ہو جائے گا۔ لواء الحمد کو آگے آگے ہوگا۔ وہ بعض روایات میں کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ علی آپ سے آگے ہوگا، سب سے آگے تو جو ہے نا وہ جنت میں داخل ہونے والے قافلے یا کاروان میں آپ کو ہونا چاہیے۔ وہ فرمایا یا سادہ آدمی، علمدار ہمیشہ آگے ہوتا ہے، لواء الحمد علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ ایک بچپن میں ایک قصیدہ سنا کرتے تھے، لواء الحمد مولا چیسی، ٹھیک ہے نا، تو لواء الحمد امیر المومنین کے ہاتھ میں ہوگا، اور آگے آگے تو پل صراط سے لواء الحمد۔ بعض روایات میں لواء الحمد کی لمبائی چوڑائی کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ جب آن حضرت سے پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ یہ اتنا بڑا لواء الحمد علی اٹھائے گا؟ فرمایا علی اتنی طاقت دے گا، اللہ تعالیٰ علی کو اتنی طاقت دے گا جتنی طاقت جبرائیل کو اس وقت دی تھی جب قوم لوط کے شہر کو اٹھا کے زمین پر پٹخ دیا تھا۔ اس طاقت سے علی لواء الحمد کو اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لواء الحمد کے نیچے محشور فرمائے۔ اللہم انا نسألک باسمک العظیم الأعز الأجل الأکرم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ
یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا واحد